کہ میرا نقطہ نظر ہے اور یہ جمیع اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے سے مختلف ہے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے، کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا وہ صاحب ایمان ہی نہیں۔ جو اہل بیت اطہار، حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے۔ جو اہل بیت اطہار، حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے۔ اچھا عزیز، تو آپ نے سنا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، وہ خارج از اسلام ہے۔ جو محبت نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو محبت نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور جو بغض رکھتا ہے وہ تو جہنم کا کتا ہے۔ بات ان کی بالکل صحیح ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ احادیث میں موجود ہے، ان کے اپنی کتابوں میں بہت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ علامت ایمان ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بغض رکھنا یہ علامت نفاق ہے۔ اور انہوں نے یہ جملہ جو کہا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے وہ جہنم کا کتا ہے، ہم اس کی بڑی تقدیر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا براعتی مولوی ہمیں ملا ہے، ماشاءاللہ۔ تو طاہر قادری، آپ نے بہت اچھی براعت کی ہے، ہم آپ کا داد دیتے ہیں، اس طرح آپ نے تبرہ کیا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے دشمنوں سے۔ پر لیکن مصادیق کو ڈھونڈتے ہیں، مصادیق کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جن کی اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے دشمنی، اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے دشمنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عزیزوں، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، طبع مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 40۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، صفحہ نمبر 67 میں، حدیث نمبر 24061، عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے میمونہ کے گھر پر، جناب میمونہ کے گھر پر، ان کے زوجہ۔ فاستأذن نساءه ان يمرض في بيته۔ اب عائشہ کا یہ ادعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بڑی محبت ہے، وہ ہمیشہ یہ روایت کرتی ہے۔ لیکن ابھی ہم کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی عائشہ کی وثاقت کیا ہے، عائشہ کی احادیث کا اعتبار کیا ہے، اور اس شخص کا کردار تاریخ میں کیا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے اس کے متعلق اگر زندگی رہی۔ لیکن اس کا ادعا ہے، اب ان کے اس جملے سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں فَأَذِنَّ لَهُ، تو عورتوں نے، سب نساء نے، سب ازواج نے اجازت دی کہ آپ جا کے عائشہ کے گھر میں وہاں پہ اپنی بیماری کا ایام گزاریں۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتمدا علی العباس وعلی رجل آخر۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت مل گئی کہ وہ میرے گھر آ جائیں، تو وہ نکل گئے، جبکہ وہ معتمدن، جبکہ وہ انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا۔ کن کا سہارا لیا ہوا تھا؟ ایک تو ان کے چچا عباس تھے، اور ایک دوسرے شخص، رجل آخر، ایک دوسرا شخص، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام۔ ہاں، وہ مریض ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے، تو چلنے کے لیے انہوں نے سہارا لیا ہوا، ایک اپنے چچا عباس کا، اور ایک دوسرا شخص۔ نام کیوں نہیں لے رہی عائشہ؟ عائشہ وہ دوسرا شخص کون ہے، نام کیوں نہیں لے رہی؟ ہاں، کہنے لگی وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک جو تھے وہ قدم ان سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، وہ خط کھینچ رہے تھے، ان کے پیر جو ہے، ان کے دونوں قدم مبارک جو ہیں زمین پر لکیر کھینچ رہی، یعنی کھینچے جا رہے تھے ان کے خط، ان کے پیر، قدم نہیں اٹھا رہے تھے، وہ بس ان کو اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، دو شخص تھے۔ وقال عبید اللہ جو اس روایت کے راوی ہیں، ملاحظہ فرمائیے، میں عبد الاعلی نے معمر ابن راشد ازدی نے، اس نے محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری سے، اس نے عبید اللہ ابن عبداللہ، یہ جو عبید اللہ ابن عبداللہ یہ عائشہ کے بہن اسما کے اولاد میں، ان کے پوتوں میں سے، اچھا، یا اس کی بیٹا ہے، یا عائشہ کا بھانجا ہے، اس نے روایت، اچھا، اس نے عائشہ سے روایت کی۔ یہ عبید اللہ کہتا ہے میں نے یہ بات عباس کو سنا ہے، عبداللہ ابن عباس کو سنا ہے،
میں نے کہا عبداللہ ابن عباس سے کہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس طرح مریض تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شخص آئے ان کو سہارا دیا، اور ایک دوسرا شخص، ایک شخص عباس ہے، دوسرے شخص کا نام عائشہ نہیں لے رہی. تو تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اتدری من ذلک الرجل، اتدری من ذلک الرجل. ہاں، عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تجھے پتہ ہے جو شخص وہاں پہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا عباس کے ساتھ، وہ کون ہے؟ میرے والد کے ساتھ سہارا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کون ہے؟ ہوا سید المسلمین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ولیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ امیر المؤمنین حضرت ابو الحسن امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا، لیکن عائشہ نے ان کا نام کیوں نہیں لے رہی بھائی؟ ہاں، ابن عباس فرماتے ہیں ولیکن عائشہ لا تطیب لہ نفسا. ہاں، عائشہ ان کو پسند نہیں کرتی. عائشہ لا تطیب لہ، عائشہ کا نفس طیب نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. عائشہ کا نفس طیب نہیں ہے، عائشہ کو برداشت نہیں ہے کہ وہ نام لے لے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں مدد کی، اس لیے ہاں نفس طیب نہیں. ہاں، عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لے. اچھا، اس کے حدیث کے باقی جملوں سے ہمیں کام نہیں، آگے جا کے دیکھیں یہ حدیث کے یہ آخری جملے ہیں، ان کن صواحب یوسف. عائشہ نمبر 2، اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، اس کا اسناد بہترین، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو دکھایا نہیں. صواحب یوسف یہ عائشہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2 میں اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس حدیث کی سند صحیح ہے شرط شیخین کے ساتھ، شرط شیخین کے ساتھ، یعنی بخاری اور مسلم کے ان کے اس جماعت کے نزدیک بہترین حدیث ہیں. اور اگر کوئی حدیث جو ہے وہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہو، مجتمعاً ہو، وہ تو بہترین حدیث ہے، حدیث نہایت ہی صحیح، اس کے سند میں کوئی غبار ہی نہیں ہے. ابن عباس کی شہادت، وہ ابن عباس جو عائشہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 سال، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو 15 سال تھا عبداللہ ابن عباس. تو عائشہ کی وفات ہوئی سنہ 57 میں، عائشہ کو پورا ریکارڈ اس کو معلوم ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے، چچا زاد بھائی ہے ان کا، ان دونوں کے درمیان کیا گزرا ہے، جنگ جمل وغیرہ سب کچھ جانتا ہے. شہادت دے رہا ہے، حدیث بھی صحیح بشرط شیخین کی کیا ہے، کیا عائشہ جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پسند نہیں کرتی. اچھا، اچھا، اس حدیث کو کی شرح میں یہ شیخ شعیب الارناؤوط کیا کہتے ہیں، لا تطیب له ای لعلی علی اشتہار فضله وخیره لما جرى بینهما. ہاں، لا تطیب له نفسا کا مطلب کیا ہے؟ شعیب الارناؤوط بتاؤ. ہاں، کہتا ہے لا تطیب له نفسا کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ پسند نہیں کرتی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی کوئی فضیلت مشہور ہو جائے، اور ان کے متعلق کوئی خیر خبر، ان کی کوئی فضیلت، کوئی اچھائی، کوئی نیکی مشہور ہو جائے. تو میں کیوں؟ لما جرى بینہما، کیونکہ ان کے درمیان بہت کچھ ہوا ہے. بہت کچھ کیا ہوا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عائشہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی نا، وہ تو عائشہ تو لشکر لے کے آئی ہے، فتویٰ دیا کہ جہاد واجب ہے، عثمان کا خون ہم نے لینا. عثمان کا قتل خود انہوں نے کیا تھا. اب عثمان کے قتل کے متعلق آئیں گے انشاءاللہ. عثمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ عثمان کو کس نے قتل کیا ہے؟ عثمان کو طلحہ کو کس نے مارا؟ طلحہ جو عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے، طلحہ جو عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے، ان کے بہت بڑے صحابی بھی ہیں، اور عائشہ کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے جنگ جمل میں. اس کو کس نے قتل، وہ جنگ جمل میں مارا گیا، اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیا نہیں. اس کو کس نے قتل کیا؟ بالاتفاق اس کو مروان ابن الحکم نے قتل کیا ہے. مروان جو عثمان کا داماد بھی ہے، اس کا چچا زاد بھائی ہے، اس کا وزیر بھی تھا. مروان جو صحابی بھی ہے، مزے کی بات تو یہ ہے، اللہ اللہ عدالت صحابہ. مروان عثمان صحابی بھی ہے، عثمان کا چچا زاد بھائی بھی ہے، عثمان کا داماد بھی ہے، اور عثمان کا خزانہ دار بھی ہے، عثمان کا وزیر ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اس نے جنگ جمل میں طلحہ کا قتل کس لیے کیا؟ تیر مارا، کہتا میں عثمان کا بدلہ لے رہا ہوں. اوہ تو عثمان کا گھر کے شاہد نے شہادت دے دیا، وشہد شاہد من اہلہا. تو تم خود عثمان کا قاتل اور ایک شریف انسان، اور اس کے شیعوں پر تم نے تہمت لگایا ہے کہ تم عثمان کے قاتل ہو، ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینے آ رہے ہیں. ہاں،
عثمان اگر عثمان چلو عثمان مظلوم، تم قاتل نہیں ہوتے، کوئی اور قاتل ہو. اب مروان جو ہے وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، مروان بعد میں خلیفہ بھی بنا، وہ بہت ہی لائق، بہت ہی چالاک، بہت ہی سیاست دان شخص تھا مروان. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیوقوفی میں اس نے طلحہ کو مارا، وہ آخر تک عثمان کے ساتھ تھا. عثمان کا ساتھ بہت کم لوگوں نے دیا، ان کم قلیل لوگوں میں سے جنس نے عثمان کا ساتھ دیا ایک مروان ابن الحکم ہے. اس کو خوب پتا ہے کہ عثمان کا قاتل کون ہے، اور عرب میں تو معلوم ہے کہ ایک دوسروں کا یہ قتل کا بدلہ لینا ان کے لیے بہت اہم تھا جاہلیت کے زمانے سے لے کر. تو اس نے خود مارا عثمان، طلحہ کو قتل تیر سے مارا اور کہا کہ آج میرا کام ختم ہو گیا. میں نے عثمان جنگ جمل کے دوران کہ میں نے عثمان کا قتل کیا ہے، میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لیا، اور اس کے بعد مجھے کسی کا قتل کا بدلہ نہیں لینا. تو عثمان کا جو قتل تھا وہ تو عائشہ نے اس کا علم اٹھایا کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا، اصل قاتل یہ خود لوگ تھے. یہ پہلی بات. دوسری بات میرے عزیزو کہ امیر المؤمنین علیہ ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ عائشہ وہ اور ان کا گروہ جو ہے یہ قاتل نہیں تھے عثمان، قاتل نہیں تھے عثمان، کسی اور نے قتل کیا تھا. تو اس کا طریقہ کار کیا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ تم آ جاؤ شکایت کرو، لشکر لینے کے بجائے آ جاؤ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس کہ ہم عثمان کے خون کے اولیاء ہیں، فلان شخص قاتل ہے، اس سے ہمارا بدلہ لے لیں. تم نے تو لشکر لینے کی کیا ضرورت؟ لشکر یہ شریعت میں یہی ہے کہ کوئی کسی کا قتل ہو جائے تو وہ لشکر لے کے آ جائے گورنمنٹ کے خلاف. دنیا میں کہیں ایسا ہے کہ ایک خلیفہ شرعی ہو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب کا حرب انا حرب لمن حاربکم، تم سے لڑنا میرے سے لڑنے سے مساوی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا اگر کفر زندقہ و الحاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ ایسے بلند مقام پر نہ بھی ہو، کوئی عام جو گورنمنٹ کا خلیفہ ہو، خلیفہ برحق آپ کا ہو، تو اس کے گورنمنٹ میں اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے خلاف لشکر لے کے آتے ہیں کیا؟ اچھا شعیب الارناؤد کیا کہتا ہے؟ لما جرى بینہما عائشہ لا تطیب له نفسا، عائشہ کو پسند نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی فضیلت منتشر ہو جائے، اس کو یہ برداشت نہیں ہے. یہ تو چھوٹی فضیلت ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے تو بہت سارے فضائل ہیں. یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کو سہارا دے کر گھر سے نکالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس کے ساتھ، اس میں تو عباس بھی شریک. یہ ان کے دوسرے فضائل کے متعلق کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اور یہ شہادت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی، اور عبداللہ ابن عباس ربانی هذه الامہ، اس امہ کا سب سے بڑا عالم ہے جماعت عمریہ کے مذہب میں. بخاری میں حدیث ہے کتاب العلم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگائے اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو علم کتاب عنایت فرما. عبداللہ ابن عباس کی کیا بات ہے جماعت عمریہ کے متعلق؟ اس کی شہادت اور حدیث بھی صحیح بشرط بخاری و مسلم. اچھا تو کیا جملہ میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں مولوی طاہر قادری صاحب کی عزیزو، تاکہ ایک دفعہ پھر تو اس نے اعتراف کیا جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. جو اہل بیت یا اطہار حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. اچھا تو میں کچھ نہیں کہتا بھائی جہنم کا. اب آپ خود آگے. طاہر قادری صاحب امیر المؤمنین علیہ السلام سے کس نے لڑا ہے؟ کسی سے بہت محبت ہو ہاں تو اس سے لڑتے ہیں، لشکر لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے شیعوں کی، اس کے طرفداروں کی قتل کیا جائے. یہ محبت کی نشانی یہی ہے آپ کے مذہب میں. ہاں جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کے آئے، وہ انہوں نے محبت کی وجہ سے لشکر لے کے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. اگر جنہوں نے رسول امیر المؤمنین علیہ السلام سے، جیسے آپ خود کہتے ہیں جو جن کو بغض ہے اہل بیت علیہ السلام سے، تو اہل بیت علیہ السلام کا تاج سر، اہل بیت علیہ السلام کا سردار، اہل بیت علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں سید و سالار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام. تو وہ تو اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت سے جو دشمنی کریں وہ جہنم کا کتا ہے. افضل اہل بیت کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. تو اب آپ خود بتائیے کہ جہنم کے کتے کون کون سے ہیں. وہ میں کچھ نہیں کہتا، آپ نے خود جواب دے دیا طاہر قادری. اچھا اسے ہی روایت کے متعلق مزید کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزو. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اردو ترجمے کے ساتھ، جلد 11، ترجمہ ہے کن کا؟ مولوی محمد ظفر اقبال.
ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث جو ہے یہ صفحہ نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، یہ حدیث نمبر 24,562 ہے۔ اچھا، اسی روایت میں دیکھیے کہ معاف کیجیے گا، میں ہم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا عائشت ولیکن عائشت لا تطیب لها نفسا، اس جملے کا ترجمہ انہوں نے کس طرح کیا؟ ملاحظہ فرمائیے اگلے صفحے پر، اگلے صفحے پر یہ جو لوگ کیسے خائن لوگ ہیں، حدیث صحیح، حدیث بشرط شیخین، حدیث صحیح ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرتا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ اچھا، میرے گھر میں گزارنے کی اجازت طلب کی تو سب نے اجازت دی، چنانچہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عباس اور ایک دوسرے آدمی، بقول راوی وہ حضرت علی تھے، لیکن عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا کہ سہارے پر وہاں سے نکلے۔ ہاں، تو یہ سب وہ جملہ ہی حذف کر دیا کہ عبید اللہ ابن عبداللہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے ملاقات کی، میں نے کہا کہ عائشہ تو یوں کہہ رہی ہے، تو اب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، عائشہ کی نیت ان سے صاف نہیں ہے، عائشہ کی نفس ان سے نہیں رکھتی، عائشہ نہیں چاہتی کہ ان کے کوئی ذکر خیر ہو۔ ہاں؟ تو یہ پورا جملہ ہی حذف کر دیا، پورا ایک پیراگراف حذف کر دیا، صرف عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ترجمے میں خیانت آپ کو پتا چلا نا، لا تتیب له نفسا، وہ کہاں اور وہ جملہ کہاں کہ بھلے عائشہ نے ان کا ذکر کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ احمد نے اس حدیث کو ایک اور مقام پہ بھی روایت کیا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ مسند احمد ہے، چاپ الرسالہ، جلد نمبر 43، یہاں پہ صفحہ نمبر 86 میں حدیث نمبر 25,914، ابو عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ روایت کی ہے کہ اب وہی بات عبداللہ ابن عباس کے حق نے کہا کہ وہ شخص جس کے سہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے عباس کے ساتھ، وہ علی، وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، لیکن عائشہ کو کیا ہے؟ عائشہ کو ان سے بغض ہے، عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ ان کا کوئی ذکر خیر ہو۔ اچھا، عبد الرزاق نے اپنے کتاب مصنف میں بھی اس کو روایت کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے، مصنف عبد الرزاق الصنعانی، جزء خامس، صفحہ نمبر 428، حدیث نمبر 9754، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی ابتدا عبد الرزاق نے معمر سے، زہری سے روایت کی ہے کہ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی روایت عبداللہ ابن عباس سے کیا، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تجھے کیا پتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جس کا عائشہ نے ذکر نہیں کیا؟ وہ علی بن ابی طالب، ولیکن لا تطیب لها نفسا بخیر، لیکن عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی ذکر خیر ہو، ان کا کوئی ذکر خیر ہو، بغض رکھتی ہے، دشمنی رکھتی ہے، کینہ ہے، سمجھ میں آئی نا؟ خوب دیکھا آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 430 میں۔ اچھا، اب اسی روایت کو بخاری مسلم نے بھی روایت کیا، دیکھیں، احمد ابن حنبل بخاری مسلم کا استاد ہے، بخاری مسلم کا استاد ہے، اور عبد الرزاق جو ہے احمد کا استاد ہے، عبد الرزاق صنعانی، یہ جن لوگوں سے روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، تو قینچی کیوں کرتے ہیں لگاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری حدیث روایت کرتے نا، لیکن انہوں نے یہاں پہ سینسر کیا، ملاحظہ فرمائیے، سقیم مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، کتاب کون سا ہے؟ نہی عن مبادرۃ الامام بالتکبیر، کتاب السلام، یہاں پہ روایت نمبر 823 میں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اتدری من الرجل الذي لم تسمع عائشہ، تو یا تمہیں معلوم ہے جس شخص کا ذکر عائشہ نے نہیں کیا اس کا نام کیا ہے؟ وہ علی، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، باقی کیونکہ پتہ ہے مسلم کو کہ اگر میں یہاں پہ کہہ دوں، اگر میں یہاں پہ اعتراف کر دوں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ لا تطیب له نفسا، عائشہ کو
ان کے لیے طیب نفس نہیں رکھتی. تو پہلے تو میں نے روایت کیا ہے شروع میں بھلے لا احد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. مسلم نے اپنی کتاب کی شروع میں روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی سید المسلمین امیر المؤمنین یعصوب الدین سلام من اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا تیرے سے وعدہ یہ ہے, میری وصیت یہ ہے کہ تجھ سے محبت نہیں کرتا مومن کے علاوہ کوئی, اور تجھ سے بغض نہیں رکھتا منافق کے علاوہ کوئی. تو مسلم کو تو پتہ ہے کہ میں نے وہ تو شروع میں روایت کیا ہے کہ مومن کی پہچان ہے, ہاں علامت کیا ہے, حب امیر المؤمنین علیہ السلام. منافق کی پہچان کیا ہے, بغض امیر المؤمنین علیہ السلام. اور اگر میں یہاں پہ صحیح حدیث روایت کروں کہ عائشہ نا عائشہ بغض امیر المؤمنین علیہ السلام رکھتی ہیں تو تو پھر تو ہمارا مذہب حساس سے ڈانچے ہی اڑ جائے گا, تو اس حساس ہی نہیں رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کینچی مارو. اس نے سینسر کیا, بخاری نے بھی سینسر کیا عزیز. سقیم بخاری شاب دار حیات تراث ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 134 باب حد المریض ان یشهد الجماعہ, مریض بیمار آدمی کیا نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے. 765 وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قال لا قال هو علي بن ابي طالب سلام من الله عليه. باقی کاٹ دیا, لا تطيب له نفسا, اس کو کاٹ دیا. اچھا یہ کتاب ہے عزیزو ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل, تالیف البانی محمد ناصر الدین الالبانی, جزء اول چھاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 177 میں اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں وَرَوَاهُ احمد مختصرا وزاد فی آخری ولكن عائشة لا تطيب له نفسا وسنده صحیح. عائشہ احمد نے اس حدیث کو روایت کی, اور احمد کے روایت کے آخر میں یہ ہے کہ عائشہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے طیب نفس نہیں ہے. طیب نفس, نفس کی پاکی ان سے, ان کے لیے پاک نفس نہیں رکھتی, ان کے لیے صاف نیت نہیں رکھتی عائشہ. اور یہ احمد کی سند صحیح ہے, بشرط شیخین صحیح ہے, اور مسلم کی جو سند ہے وہی احمد کی سند ہے. سمجھ میں آ رہی عزیزو؟ اسی طرح طبقات کبریٰ میں ابن سعد نے نہایت ہی اعلیٰ, ابن سعد جو ہیں وہ بخاری مسلم سے مقدم اقدم ہیں, پہلے گزرے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اعلیٰ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. طبقات ابن سعد المجلد الثانی صفحہ نمبر 232 میں. اچھا معمر و یونس نے زہری سے, انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کی. اچھا یہ عبداللہ ابن زبیر کے اولاد میں سے نہیں, میں نے کہا عبداللہ ابن زبیر اسماء کے اولاد میں سے, اس کے اولاد میں سے نہیں, یہ کوئی اور عبید اللہ, معاف کیجیے فرق نہیں پڑتا. هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال ابن عباس هو علي إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کوئی ذکر خیر ہو. کتاب تاریخ الطبری جزء الثالث چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57 میں حدثنا ابن حمید محمد ابن مسلم بن شہاب زہری عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کرتے ہیں وہی سند. آخر میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے وہ شخص کون ہے جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا؟ قال قلت اللہ, میں نے کہا نہیں. اس نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس نے فرمایا علی ابن ابی طالب سلام من اللہ علیہ ولكنها كانت لا تقدر على ان تذكره بخير وهي تصدق. لیکن عائشہ کا روش ہی یہی ہے کہ وہ جب تک ان سے ہو سکتا تھا وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کبھی ذکر خیر نہیں کرتا عائشہ. ولكنها كانت لا تقدر على ان تذكره بخير وهي تصدق. اگر اس عائشہ کے لیے ممکن ہوتا وہ کبھی ان کا ذکر خیر نہیں کرتا. اس حدیث میں ذکر خیر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا, عباس کے ساتھ گھر سے نکالا, اس لیے نام نہیں لیا کیونکہ عائشہ کو بغض ہے. اچھا اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے اردو میں کیسے ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب تاریخ طبری جلد دوم, ترجمہ کن کا ہے بھائی؟ ترجمہ معاف کیجیے گا, ترجمہ کس کا ہے؟ ترجمہ چودھری طارق اقبال. ترجمہ کون ہے؟
مترجم کون؟ ترجمہ سید محمد ابراہیم ایم اے ندوی، انہوں نے ترجمہ کیا. یہاں پہ صفحہ نمبر 396 میں عبید اللہ ابن عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ کی یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کو سنایا. ٹھیک ہے نا؟ اور پوچھا کہ یہ دوسرے شخص کون تھے. انہوں نے کہا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے. عائشہ کا یہ دستور تھا کہ جہاں تک ہو سکتا وہ علی علیہ السلام کا ذکر خیر سے نہ کرتی. ٹھیک ہے نا؟ دشمنی کی واضح ثبوت. اور اس کے علاوہ ان کا جنگ. اچھا، اس روایت کے بہت سارے اور متعلق بات کر سکتے ہیں، لیکن مزید اس کے روایت کے متعلق بات نہیں. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی طاہر قادری نے کہا کہ میں محب اہل بیت علیہ السلام ہوں. اہل بیت علیہ السلام سے ایمان محبت کرنا یہ ہر مسلمان پہ وہ لازم و ضروری ہے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے وہ جہنم کا کتا ہے. بس اس سے آگے ہم مزید نہ بڑھیں بھی نا تو جماعت عمریہ کا کام ختم ہو گیا اتنی استدلال سے، لیکن ہم اس پہ اکتفا نہیں کرتے. اچھا.